پاکستانی سیاست کا مشہور خاندان زرداری اصل میں کتنا پاورفل ہے؟ جاگیرداری سے شوبز اور فلمی دنیا میں آنے والے حاکم زرداری کی کامیابیوں کی شروعات کیسے ہوئی اور اس وقت ان کے کتنے بچے سیاست کر رہے ہیں؟ کیا یہ سچ ہے کہ حاکم زرداری کے اچھے دن تب آئے جس روز اس کے بیٹے آصف علی زرداری نے بھٹو صاحب کی بیٹی بے نظیر سے شادی کی؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم پچھلے 50 سال سے پاکستان میں سیاست کرنے والی زرداری فیملی کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ آپ کو بتایا جائے گا کہ آصف زرداری کے کون کون سے قریبی رشتہ دار اس وقت پاکستانی سیاست میں فعال ہیں، لیکن عام عوام اس سے بے خبر ہے۔ الیکشن باکس کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید، اور میں ہوں اتروبہ رضا۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کریں، سب دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والی گھنٹی لازمی دبا دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی کو مل سکیں۔ اور آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ صوبہ سندھ میں زرداری قبیلہ کئی 100 سال سے آباد تھا۔ بات کر لی جائے برطانوی راج کے دنوں کی تو یہاں نواب شاہ کے علاقے میں سردار سجاول خان زرداری کافی اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ انگریز سرکار کا وفادار سمجھے جانے والے سجاول زرداری کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تاج برطانیہ سے وفاداری کے عوض اسے بڑی جاگیریں عطا کی گئیں، جبکہ کچھ لوگوں کے مطابق سجاول زرداری تو پہلے ہی سے اپنے قبیلے کے سردار تھے، تو انہیں کسی سے جائیدادیں لینے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کے پاس اپنی ہزاروں ایکڑ کی زرعی اراضی تھی اور انگریز کے بنائے ہوئے نہری نظام سے پہلے ہی سجاول زرداری کے پاس 10,000 سے زیادہ اونٹ تھے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی کتاب ڈاٹر آف ڈیسٹنی کے مطابق ان کے سسر حاکم علی زرداری کی وراثتی زمین تقریباً 1800 ایکڑ تھی، جو 72 مربع زمین بنتی ہے۔ سردار سجاول خان زرداری کے بیٹے محمد حسین زرداری کو ایک عراقی لڑکی بھا گئی اور دونوں نے اپنے خاندانوں کی رضامندی سے شادی کر لی۔ 1930 میں دونوں کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام حاکم علی رکھا گیا۔ یہی حاکم زرداری سابق صدر پاکستان آصف زرداری کے والد تھے۔ حاکم زرداری بھی سیاست میں دلچسپی رکھتے تھے۔ 1965 میں جب ان کی عمر 35 برس تھی تو وہ پہلی بار نواب شاہ کی ضلع کونسل کے رکن بنے اور یہاں سے ان کی سیاسی کامیابیوں کی شروعات ہوئی۔ یاد رہے کہ اس وقت فیلڈ مارشل ایوب خان صدر پاکستان، نواب آف کالاباغ مغربی پاکستان کے با اختیار گورنر اور ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے وزیر خارجہ تھے۔ پھر جب صدارتی انتخابات میں ایوب خان اور مادر ملت فاطمہ جناح ایک دوسرے کے مد مقابل تھے تو حاکم علی زرداری نے فاطمہ جناح کو کھل کر سپورٹ کیا۔ وہ الگ بات ہے کہ حاکم زرداری بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی کئی پالیسیوں کے خلاف کھل کر بولتے رہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک انٹرویو میں آصف زرداری کا بابا یہی حاکم زرداری تھا کہ جس نے اپنے ایک ٹی وی انٹرویو میں یہ تک کہہ ڈالا تھا کہ پاکستان کا بیڑا غرق ہی جناح نے کیا ہے۔ حاکم علی زرداری اس حد تک آگے نکل گیا کہ اس نے قائد اعظم کو پاگل کا بچہ تک کہا۔ حاکم علی زرداری کے اس جاہلانہ انٹرویو کے بعد عوامی رد عمل شدید تھا اور تب اس کی خوب کلاس کی گئی تھی۔ دوستوں، میں اپنی ایک ویڈیو میں آپ کو ذوالفقار علی بھٹو کا ایک واقعہ سنا چکی ہوں کہ جب ایک روز لاہور کے گورنر ہاؤس میں پھٹے پرانے لباس میں ایک بوڑھا سندھی آیا اور صادق حسین قریشی سے کہنے لگا کہ مجھے بھٹو سے ملوا دو، بھٹو مجھے جانتا ہے۔ جب اس غریب سندھی کی ملاقات ذوالفقار علی بھٹو سے ہوئی تو اس نے کہا کہ میرے بیٹے نے زبردستی میری تمام زمینیں اپنے نام کروا لی ہیں اور اس نے کراچی میں بمبینو سنیما بنا لیا ہے اور مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ دوستو، وہ غریب سندھی کوئی اور نہیں بلکہ آصف زرداری کا دادا محمد حسین زرداری تھا، جو اپنے بیٹے حاکم زرداری کی شکایت کر رہا تھا۔ حاکم زرداری کی پرائیویٹ لائف کو ڈسکس کریں تو انہوں نے 2 شادیاں کی۔ ان کی پہلی بیوی کا نام محترمہ بلقیس سلطانہ تھا، جو مشہور ماہر تعلیم اور سندھ مدرسۃ الاسلام کے بانی حسن علی آفندی کی نواسی تھیں۔ دونوں کا ایک بیٹا اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں، جن کے نام بالترتیب آصف علی، فوزیہ، فریال اور عذرا ہیں۔ حاکم علی زرداری کی دوسری اہلیہ کا نام زریں آرا تھا، جو مشہور پاکستانی براڈ کاسٹر اور ریڈیو پاکستان کے ڈی جی زید بخاری کی سب سے چھوٹی بیٹی تھیں۔ آصف زرداری کے بابا حاکم زرداری قومی سیاست بھی کرتے رہے۔ وہ پہلی بار 1970 کے جنرل الیکشن میں پیپلز پارٹی کی طرف سے MNA بنے۔ انہیں 1985 کے غیر جماعتی انتخابات میں بدترین شکست ہوئی۔ 1988 کے جنرل الیکشن میں کامیاب ہو کر وہ دوسری بار MNA بنے تو ان کی بہو بے نظیر بھٹو اس وقت وزیر اعظم پاکستان تھی۔
انہوں نے اپنے سسر کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین لگا دیا، جبکہ وہ 1993 میں بھی ممبر آف پارلیمنٹ بنے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو آصف زرداری، ان کی بہنوں اور بچوں کے بارے میں بتاؤں، ہم زرداری فیملی کی فلمی دنیا سے وابستگی کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ آصف زرداری کے بابا حاکم زرداری ارلی 50s ہی میں شوبز کی دنیا میں آ چکے تھے۔ انہوں نے پہلے حیدرآباد اور پھر کراچی کے علاقے صدر میں اسکالا کے نام سے سنیما بنائے۔ 60 کی دہائی میں انہوں نے کراچی شہر میں 70 mm سکرین والا پہلا بمبینو سنیما بنایا، جہاں صرف ہالی ووڈ فلموں کی نمائش ہوتی تھی۔ یاد رہے کہ اس وقت کراچی ہی پاکستان کا کیپٹل سٹی تھا۔ صدر پاکستان ایوب خان اور کئی حکومتی شخصیات اس سنیما میں کلوپترا اور لارنس آف عربیہ سمیت کئی سپر ہٹ موویز دیکھنے آتے تھے۔ اور پھر 1968 میں روس کے شہر ماسکو میں انٹرنیشنل فلم فیسٹیول ہوا تو صدر ایوب خان کی خصوصی دلچسپی پر حاکم زرداری اس فیسٹیول میں پاکستان کے ریپرزنٹیٹو تھے۔ حاکم زرداری اس وقت تک سنیما اونر ہی نہ تھے، بلکہ وہ فلم ڈسٹریبیوٹر کے علاوہ فلموں کی پروڈکشن بھی کر رہے تھے۔ پاکستان ہی نہیں بلکہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے بڑے بڑے اداکاروں اور اداکاراؤں سے حاکم زرداری کی ذاتی دوستی تھی، اور وہ فلمی صنعت کی چکا چوند روشنیوں اور گلیمرس لائف سٹائل کو بہت پسند کرتے تھے۔ 1968 میں آصف زرداری کی خالہ ملکہ سلطانہ افندی نے منزل دور نہیں کے نام سے ایک فلم بنائی، تو اس میں چائلڈ سٹار کوئی اور نہیں بلکہ آصف زرداری ہی تھے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 13 برس تھی۔ چونکہ آصف زرداری کی ڈیبیو فلم رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ریلیز کی گئی تھی، لہٰذا اس فلم کو دیکھنے کے لیے پبلک گھروں سے نہ نکلی اور یوں منزل دور نہیں بری طرح فلاپ ہو گئی۔ اگرچہ یہ فلم تو ڈیزاسٹر ثابت ہوئی، لیکن یہاں سے آصف زرداری کو ایک سبق یہ ملا کہ منزل دور نہیں۔ اور پھر 17 فروری 1987 کے روز حاکم علی زرداری کے اکلوتے بیٹے آصف علی زرداری نے اپنی منزل پالی۔ اس روز آصف علی زرداری نے اپنے سے 2 سال بڑی بے نظیر بھٹو سے شادی کی۔ آصف زرداری اور بے نظیر بھٹو کی شادی کئی حوالوں سے یادگار تھی۔ بے نظیر بھٹو نے اپنی شادی کو یادگار بنانے کے لیے کسی بھی ہوٹل میں تقریب کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کے گڑھ لیاری میں نکاح کیا، جو کسی صورت بھی پیپلز پارٹی کے بڑے جلسے سے کم نہ تھا۔ سٹیج پر جیے بھٹو کے نعرے بھی لگتے رہے اور پیپلز پارٹی کے ترانے بھی بجتے رہے۔ یہاں میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتی چلوں کہ یہ شاید پاکستان کی واحد شادی تھی کہ جس کی ویڈیو کیسٹس بازاروں میں فروخت ہوئی۔ تب لوگ کرائے پر VCR اور زرداری بے نظیر شادی کی ویڈیو فلم اٹھاتے اور اسے اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھتے۔ پیپلز پارٹی کے سخت مخالف سمجھے جانے والے احمد رضا قصوری نے ایک موقع پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر اس موقع پر بھٹو زندہ ہوتے اور حاکم علی زرداری اپنے بیٹے آصف علی زرداری کا رشتہ لے کر چلے جاتے تو ذوالفقار علی بھٹو آگے سے انہیں گالیاں نکالتے اور کہتے کہ تمہارے ذہن میں یہ کیسے آ گیا کہ تم اپنے بیٹے کا رشتہ میری بیٹی کے لیے لے کر آ گئے ہو، بھاگو یہاں سے۔ اگلے برس 1988 میں جب بے نظیر بھٹو پہلی بار پاکستان کی وزیر اعظم بنی تو آصف زرداری بھی وزیر اعظم ہاؤس شفٹ ہو گئے اور یوں مسٹر زرداری کی سیاسی زندگی کی باقاعدہ شروعات ہوئی۔ مسٹر زرداری نے قومی اسمبلی کا پہلا الیکشن 1990 میں لڑا۔ نواب شاہ کے آبائی حلقے میں انہیں شکست ہوئی، جبکہ وہ کراچی کے حلقے سے کامیاب ہوئے اور پہلی بار MNA منتخب ہوئے۔ 1993 میں بھی آصف زرداری 2 حلقوں سے امیدوار تھے۔ وہ نواب شاہ کے حلقے سے الیکشن جیت کر دوسری مرتبہ ممبر آف پارلیمنٹ بنے تو ان کی اہلیہ وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے انہیں اپنی کابینہ میں شامل کرتے ہوئے منسٹری آف انویسٹمنٹ کا چارج دیا۔ یہ وہ دور تھا جب سرمایہ کاری کے فیڈرل منسٹر آصف زرداری پر اپوزیشن نے لوٹ کسوٹ، کرپشن اور اپنے دوستوں کی جیبیں بھرنے کا الزام لگایا۔ تب کہا جاتا تھا کہ سرکاری ٹھیکوں میں صرف 10% رقم آصف زرداری بطور رشوت رکھتا اور اس پروجیکٹ کا مکمل تحفظ کرتا۔ تبھی تو آصف زرداری کو مسٹر 10% کہا جانے لگا۔ آصف زرداری 1997 سے 2000 تک سینیٹر بھی رہے۔ 2008 کے انتخابات کے بعد جب پیپلز پارٹی پاور میں آئی تو یہی آصف زرداری صدر پاکستان بنے، جبکہ 2018 کے جنرل الیکشن میں نواب شاہ والی سیٹ جیت کر وہ اس وقت MNA ہیں۔ یہ ہیں آصف علی زرداری کی بڑی بہن جن کا نام عذرا فضل ہے۔ اگرچہ وہ پیشے کے لحاظ سے سرجن ہیں، لیکن وہ پچھلے 20 سالوں سے سیاست کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر عذرا فضل 3 مرتبہ قومی اسمبلی کی رکن رہ چکی ہیں۔ 2018 کے جنرل الیکشن میں وہ نواب شاہ کے حلقے سے سندھ اسمبلی کی رکن منتخب ہوئیں۔ ڈاکٹر عذرا فضل اس وقت چیف منسٹر سید مراد علی شاہ کی کابینہ میں ہیلتھ منسٹر ہیں۔ یاد رہے کہ ڈاکٹر عذرا فضل شہید ذوالفقار علی بھٹو انسٹی ٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی
جو ایک چارٹرڈ یونیورسٹی ہے اس کی چانسلر کے طور پر بھی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں۔ آصف زرداری کی چھوٹی ہمشیرہ فریال تالپور بھی سیاست کر رہی ہیں۔ وہ 2 مرتبہ نواب شاہ ضلع کی ناظم بن چکی ہیں، جبکہ وہ 2 بار قومی اسمبلی کی رکن بھی منتخب ہوئیں۔ 2018 کے جنرل الیکشن میں فریال تالپور لاڑکانہ کے ایک صوبائی حلقے سے امیدوار تھیں اور وہ الیکشن جیت کے MP بنی۔ یاد رہے کہ فریال تالپور نواب میر منور علی تالپور کی اہلیہ ہیں۔ میر منور تالپور بھی سیاستدان ہیں جو 2008 کے جنرل الیکشن میں پہلی بار MNA بنے۔ وہ 2013 میں بھی ممبر آف پارلیمنٹ بنے، جبکہ میر منور تالپور اس وقت بھی MNA ہیں۔ فریال تالپور اور منور تالپور کی 2 بیٹیاں ہیں جن کے نام عائشہ تالپور اور فاطمہ تالپور ہیں۔ آصف زرداری کے بچوں کی بات کریں تو ان کے صاحبزادے بلاول بھٹو زرداری اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں۔ آپ کو علم ہوگا کہ بلاول زرداری نے 2018 کے جنرل الیکشن میں مالاکنڈ، لیاری، کراچی اور لاڑکانہ کے حلقوں سے الیکشن میں حصہ لیا۔ وہ صرف لاڑکانہ والی سیٹ بچا سکے اور اس وقت MNA ہیں۔ آصف زرداری کی دونوں بیٹیاں بختاور بھٹو اور آصفہ بھٹو عملی سیاست سے دور ہیں، تاہم وہ اپنے بھائی اور والد کو سپورٹ کرتی ہیں۔ دونوں بہنیں سوشل ایکٹیویٹیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ پاکستانی سیاستدانوں کی ارب پتی سیٹوں سے رشتہ داریاں جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ سیاستدانوں کی بونگیاں جاننے کے لیے یہاں نیچے اور مفتی محمود کی بایوگرافی کے لیے ادھر کلک کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ الیکشن باکس لازمی سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔